علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلام میں خواتین کا مقام کا تذکرہ کریں گے۔ اسلام نے خواتین کو ایک معزز اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ وہ حقوق اور ذمہ داریاں جو اسلام نے خواتین کو دی ہیں، وہ نہ صرف انہیں عزت و احترام بخشتی ہیں بلکہ ان کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا دی ہے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا بھر میں خواتین کے ساتھ زیادتی اور استحصال ہوتا تھا۔ جاہلیت کے دور میں خواتین کو کم تر سمجھا جاتا تھا اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس تصور کو یکسر بدل دیا اور خواتین کو عزت و وقار سے نوازا۔ ماں کا مقام۔ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں ماں کی اہمیت کو بار بار اجاگر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ماں کے مرتبے کو ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں ماں کو کس قدر عزت دی گئی ہے۔ بیٹی کا مقام۔ اسلام سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس ظالمانہ رواج کو ختم کیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ صحیح مسلم۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بیٹی کو عزت اور محبت سے پالا جائے تو یہ والدین کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلام نے بیوی کو شوہر کی زندگی کا ایک لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سورۃ الروم۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بیوی اور شوہر کا تعلق محبت، رحمت اور سکون پر مبنی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ترمذی۔ اس میں ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے۔ عورت کا وراثت میں حق۔ اسلام نے خواتین کو وراثت میں ایک مقررہ حصہ دیا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی تہذیب میں نہیں تھا۔ قرآن مجید میں صاف طور پر کہا گیا ہے، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے۔ سورۃ النساء۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں عورت کو وراثت کا حق دیا گیا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو یا بیوی۔ عورت کی تعلیم و تربیت۔ اسلام نے عورت کی تعلیم کو بھی اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا حق صرف مردوں تک محدود نہیں بلکہ خواتین کو بھی اس کا برابر حق ہے۔ خواتین کا سماجی کردار۔ اسلام نے خواتین کو نہ صرف گھریلو زندگی میں بلکہ سماجی سطح پر بھی ایک فعال کردار ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحابیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین صحابیات نے اسلام کے مختلف میدانوں میں حصہ لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کے میدان میں کامیاب کاروبار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہزاروں احادیث روایت کی گئیں اور وہ علمی میدان میں ایک بڑی مرجع مراجع التقلید تھیں۔ اسلام نے خواتین کو عزت، وقار اور حقوق دیے ہیں جو کہ اس سے پہلے کسی بھی مذہب یا تہذیب میں نہیں ملتے تھے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو۔ اسلام نے ان کے حقوق کی مکمل پاسداری کی ہے، انہیں ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے تاکہ خواتین کو وہی عزت و وقار ملے جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خواتین کو وہ عزت و مقام دے سکیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے۔ آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔